یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہیں جو علوم و فنون میں مہارت حاصل کی انہوں نے. یہ فقیہ الامہ ہے، کبار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. کئی احادیث کے راوی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے راویوں میں. میری بہنوں، یہ حضرت عبداللہ بن عمر یہ وہ صحابی ہیں کہ دنیا سے بے رغبتی اور تقوی للہیت میں ان سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا. راتوں کو تہجد پڑھنے والے اور بہت بڑی اعلی شخصیت کی بہن تھی. چنانچہ پتہ چلا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ ایسے اطراف و اکناف کے ماحول میں پڑی پلی تھی. چنانچہ اب ہم آتے ہیں ان کے ددیال کی طرف. تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اسلام لانے میں ان کی پھوپھی اور ان کے پھوپھا کا بہت اہم رول رہا ہے. یہ ان کے پھوپھی اور چچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی اور چہتے صحابی ہیں حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. یعنی یہ زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں. یہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے چچا ہیں. عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ میرے بھائی نے یعنی زید مجھ سے پہلے اسلام لائے، مجھ سے پہلے ہی شہادت کا مرتبہ انہوں نے حاصل کیا. یعنی دونوں مقام و مرتبہ کے اعتبار سے، اسلام لانے کے اعتبار سے، شہادت کے اعتبار سے مجھ سے پہل حاصل کی. چنانچہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا جو گھرانہ ہے، چاہے ددیال کے اعتبار سے ہو چاہے ننیال کے اعتبار سے ہو، بڑا ممتاز گھرانہ تھا، علمی گھرانہ رہا. یہ وہ گھرانہ تھا جس نے تن من دھن سے اسلام کی تائید کی. ان کی یہ پھوپھی فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا عمر رضی اللہ عنہ کی بہن ہے. ان کے شوہر کون تھے؟ ان کے شوہر عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. یعنی ان کی پھوپا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی پھوپا عشرہ مبشرہ میں سے ہیں سعید بن زید. انہوں نے پہل نے اسلام قبول کر لیا. جب اسلام کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، 1 2 3 ایسے گنتی کے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے. سابقون الاولون جو تھے، یعنی پہلے سال میں جو لوگ اسلام لانے والے تھے، ان میں سے ان کے پھوپا اور پھوپھی نے بھی اسلام قبول کر لیا. کیوں؟ اس لیے کہ خباب بن ارت کون تھے؟ خباب بن ارت یہ وہ صحابی ہیں جن کا نمبر تیسرے نمبر پر آتا ہے اسلام قبول کرنے کے اعتبار سے. یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے نمبر پر. یہ کہتے ہیں کہ میں حضرت فاطمہ اور سعید بن زید کو قرآن پڑھانے کے لیے چھپ کر جا کر قرآن پڑھا کے آتا تھا. معلوم ہوا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے خاندان میں، گھرانے میں اسلام پہل ہی آ چکا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اسلام قبول کرنے کا بھی سبب یہی فاطمہ اور زید بن زید بنتے ہیں. اس وقت بہن نے کہا تھا
جب یہ انہوں نے سنا کہ بہن اسلام قبول کر لیا ہے تو بہن کو مارنے کے لیے جب گئے تو بہن کو مار مار کر جب تھک گئے تو اس وقت بہن نے کہا تھا کہ اے عمر تم کرنا جو چاہے کر لو لیکن ہم اپنے دین سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے کہ آخر کون سا مذہب ہے جس کو انہوں نے قبول کیا۔ چنانچہ اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے لیے وہ جو صحیفہ مانگا جو کہ مشہور واقعہ ہے۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ حضرت 6 نبوت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ عزیز سامعین، یہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ماحول میں پلی بڑی تو ویسے ہی تقوی والی عبادت گزار بن کر نکلی۔ اسی وجہ سے اسی تقوی و پرہیزگاری کی بدولت ان کا نام پڑا تھا صوامہ اور قوامہ۔ یہ فرائض کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ نوافل کی بات ہو رہی ہے۔ یہ جو لقب ملا ہے نوافل پر کثرت کی وجہ سے ملا ہے کہ دن بھر روزہ رکھنے والی، رات میں اللہ کے لیے قیام کرنے والی، اللہ کے حضور دلانے والی، یہ قوامہ اور صوامہ۔ پوری تاریخ کے اندر اٹھا کر دیکھیے کہ یہ لقب کسی کو نہیں ملا سوائے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے۔ میری ماں اور بہنوں، آج ایک طرف ہم ہیں کہ نوافل تو چھوڑیے فرائض کی ادائیگی میں بھی ہم سست نظر آتے ہیں، فرائض انجام نہیں دے پا رہے ہیں، فرائض کی ادائیگی ہم سے نہیں ہو پاتی ہے۔ ارے 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں ٹائم نہیں ملتا ہے، بچے زیادہ ہیں، کام ہے، یہ وہ بہانہ بناتے ہیں۔ تو عزیز سامعات، وہ بھی ہمارے لیے ایک ماں ہے، وہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے جن کا صوامہ اور قوامہ جو لقب پڑا تھا، اسی کی تعریف آگے آتی ہے انشاءاللہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کی تعریف کرتے ہوئے آتے ہیں، انشاءاللہ دیکھیں گے بعد میں ہم۔ چنانچہ میری بہنوں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ 9 سال کی تھی، 9 یا 10 تقریباً 9 یا 10 سال کی تھی تو اس وقت ان کا نکاح ہوا خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ سے۔ معاشرہ آج بدنام کرتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی لڑکی سے نکاح کیا، تو ان کو بتانا ہوگا کہ میری بہنوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی لڑکی کی شادی جب کی تھی، پہلی شادی کہ 9 سال کی عمر میں خنیس بن حذافہ سہمی کی نکاح میں دے دی تھی۔ چنانچہ یہ خنیس بن حذافہ سہمی ان کے ایک بھائی بھی تھے عبداللہ بن حذافہ سہمی۔ پتہ چلا کہ ان کے دیور نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، ان کے شوہر نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، بچپن میں ہی ان کے اندر اسلام آ چکا تھا۔ چنانچہ سابقون الاولون میں سے ہیں۔ اب یہ دونوں شوہر اور بیوی انہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی، انہیں حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی، پھر حبشہ سے پھر مدینے کی طرف انہوں نے ہجرت کی تھی۔ سن 2 ہجری میں مدینہ جانے کی، سن 2 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا وہ تھا جنگ بدر۔ جنگ بدری صحابی ہیں حضرت خنیس بن حذافہ سہمی۔ یہ خنیس رضی اللہ تعالی عنہ یہ بدری صحابی ہیں۔ جنگ بدر میں کچھ زخم آئے تھے ان کو، بدر سے واپس آنے کے بعد جس کی تاب نہ لا کر، جو زخم تھے وہ اتنے کچے تھے کہ جس کی زخم کی تاب نہ لا کر وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔
جب ایک خنیس حذیفہ سہمی اس دنیا سے کوچ کر گئے اس وقت ان کی عمر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی عمر 30 سال کی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. 30 سال کی عمر ہے. اب حفصہ بہت غمگین رہنے لگی، اداس تھیں، عدت میں تو تھیں لیکن غمگین نظر آنے لگی. باپ کو بھی بہت زیادہ فکر یہ کھائی جا رہی تھی کہ لڑکی کی بیوہ ہونے کی، اور احساس ان کو دن اور رات چین نہیں لینے دے رہا تھا. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس لڑکی کا پیغام لے کر نکلتے ہیں، اپنی لڑکی کا پیغام لے کر. عزیز میری بہنوں، یہاں رک کر مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ 30 اور 35 سال کی ایک عورت کا شادی کرنا آج ہمارے معاشرے کے لیے بہت عیب مانا جاتا ہے. یعنی ہم کہتے ہیں کہ دیکھو اتنی بڑی عمر کی ہو گئی پھر بھی شادی کرنے کے لیے جا رہی ہے. کئی ہم میں سے کئی خواتین ایسے ہیں جو اسی ایک بات کی بنا پر کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ میں اتنی بڑی عمر میں شادی کیوں کر لوں، اسی بات کی بنا پر کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو گھٹ گھٹ کر زندگی گزار رہی ہیں میرے اور آپ کے معاشرے میں. آج ہمارا معاشرہ اتنا یہ ہو چکا ہے کہ ہم گھٹ گھٹ کر زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے، لیکن دوسری نکاح کی بات ہمارے اندر ایک وحشت پیدا کر دیتی ہے. ایک دم عجیب سا ہونے لگتا ہے کہ دوسری شادی ایک دم بس بکواس یہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم لوگ کہ نہیں بھائی بچوں کے لیے ہم زندگی قربان کر دیتے ہیں. یہ بچوں کے لیے زندگی کو قربان کرنا یہ کہاں کی شریعت ہے؟ کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے مجھے اور آپ کو؟ یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے، شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے، شریعت کے تقاضے کے خلاف ہے. عزیز سامعات، آج ہمارے معاشرے میں ایک مرد دوسری شادی کرے تو بہت بڑا عیب مانا جاتا ہے، جبکہ وہ بھی ایک معاشرہ تھا، وہ بھی ایک سماج تھا، وہاں پہ بھی عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، وہاں پہ بھی عورتیں مطلقہ ہو رہی ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ تھا کہ عورتیں بیوہ بھی ہوتی ہیں، عدت گزر جاتی ہے، چند ہی دنوں کے بعد بڑے سے بڑا علمی گھرانے کے اندر ان کا رشتہ طے ہو جاتا ہے. اعلیٰ قسم کے لوگ بیوہ مطلقہ عورت سے شادی کر رہے ہیں. عزیز سامعات، انسان کے اندر 2 بھوک ہیں. ایک ہوتی ہے کھانے پینے کی بھوک، ایک ہوتی ہے ہوس کی بھوک، ایک لذت، ایک خواہشوں کو مٹھانے کی ایک بھوک. یہ کھانے پینے کی جو بھوک ہوتی ہے اس کو برداشت کیا جاتا ہے، لیکن جو یہ ہوس کی جو بھوک ہوتی ہے اس کو برداشت کرنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. نہ جانے میری بہنوں کہ اپنے اس ہوس کو بجھانے کے لیے آج نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ طرح طرح سے طریقوں کو ایجاد کر رکھا ہے، جس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے گویا اسلام کا نام، اسلام کے طور طریقے رسم و رواج ایک افسانہ نظر آتے ہیں ہم کو کہ اتنے طریقے کی کوئی بیوہ ہو جاتی ہے، کوئی مطلقہ ہو جاتی ہے، تو انہوں نے نکاح کرنا ایک عیب سمجھتے ہیں. آج ہمارا معاشرہ نکاح کو معیوب بتانا گوارا کیا، لیکن زنا کو برداشت کر رہا ہے. زنا کے راستے کھول دیے، زنا کے اڈوں کو ہم نے کھٹکھٹایا تو گوارا ہے ہمارے سماج کے لیے، لیکن ہمارے لیے گوارا نہیں ہے کہ ہماری بیٹی کا شادی ہو، دوسری شادی ہو، ہماری بیٹی کا دوسرا نکاح ہو، یہ ہم کو برداشت نہیں ہے. بہرکیف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، 4005 کی روایت ہے بخاری کے اندر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں
میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں حفصہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دوں، کہ اس وقت حضرت جب حضرت رقیہ کا نکاح، رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا، یعنی جنگ بدر سے جب واپس آئے تو دیکھیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ جنگ بدر کے اندر شریک نہیں ہو پاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے جنگ بدر کے لیے تو اس وقت عثمان سے کہا تھا کہ اے عثمان تم قبر گیری کرنا حضرت رقیہ کی، میں سنبھال لوں گا. چنانچہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دیکھ بھال میں لگ گئے تھے. حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا حضرت جنگ بدر کے بعد. چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی مناسب سمجھا کہ کیوں نہ میں عثمان سے نکاح پہ بھیجوں، کیونکہ ایک اچھے اخلاق کے انسان ہیں اور عثمان سے اچھا بھی کون بھی ہو سکتا ہے، بہت اچھا انسان ہے. یہ سوچ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کی بیوی کا بھی انتقال ہو چکا ہے، چنانچہ آپ میری لڑکی سے نکاح کر لیں. عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں سوچ کر بتاؤں گا، ابھی نہیں بلکہ کچھ سوچ کر بتاؤں گا. پھر 3 دن کے بعد جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا ارادہ کیا ہے تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا ابھی ارادہ نہیں ہے نکاح کا، کیونکہ ابھی وہ نکاح ان کی بیوی کا انتقال ہوئے تھوڑے ہی دن ہوئے تھے نا، پتہ نہیں. پھر یہ باپ اپنا رشتہ لے کر جا رہے ہیں کہاں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ میری بیٹی کا نکاح کر لیجئے. آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت ابو بکر کون تھے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عمر میں 10 سال بڑے ہیں، 10 سال. اللہ اکبر. لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کچھ جواب نہیں دیا. عزیز بہنوں، یہ شریعت کے اندر عمر چھوٹی ہو یا بڑی، قد زیادہ یا لمبا، وزن کم یا زیادہ، رنگ کم یا زیادہ، گورا یا کالا، یہ معنی نہیں رکھتا ہے. آج ہم نے پروان چڑھایا اسی ایک مسئلے کو کہ ہم رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کا ہائٹ چیک کرتے ہیں، اس کا ویٹ دیکھتے ہیں، اس کا ہائٹ نہ سب اتنے تحقیق کرتے ہیں. کئی سارے تحقیق کے بعد جب ہم ایک رشتے کو متعین کرتے ہیں، لیکن اسلام کے اندر یہ اصل معیار نہیں ہے. اسلام کے اندر اگر معیار ہے تو اصل دینداری ہے، تقوی ہے، دینداری معیار ہے. عزیز بہنوں، یہاں پر مجھے اور آپ کو غور کرنے کا ایک موقع ہے کہ رشتہ لے کر جا رہے ہیں کون؟ رشتہ لے کر جا رہے ہیں لڑکی کا والد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے؟ نہیں، لڑکی کے والد نہیں جا سکتا، لڑکی کی والدہ نہیں جا سکتی، کسی ایک کو دلال رکھنا پڑے گا، فلاں فلاں سے بھیجنا پڑے گا. لیکن یہاں جا رہے ہیں عمر رضی اللہ عنہ، وہ بھی گئے کن کے پاس؟ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے عمر کے اپنے سے 10 سال بڑے، یعنی لڑکی کے والد سے 10 سال بڑا ہے. تو اندازہ یہ کرنا ہے کہ کیا اسلام کے اندر ایسا بھی ہے کہ ایک لڑکی کی عمر کم، لڑکی کی عمر اتنی بڑی، باپ سے بھی زیادہ بڑی. اللہ. چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، میرا کچھ ارادہ نہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے روایت میں بات آ رہی ہے کہ کچھ بھی جواب نہیں دیا. جب یہ دو بھی واقع ہو گئے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی جواب نہیں دیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی جواب نہیں دیا، اسی تکلیف کے عالم میں
وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں. بتایا کہ اے اللہ کے رسول، میں حضرت عثمان کے پاس گیا، عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس اپنی پیشکش کی تو انہوں نے بھی اس کو قبول نہیں کیا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بھی میں نے اس کی پیشکش کی تو انہوں نے بھی اس کو قبول نہیں کیا. تو عمر خاموش ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر یتزوج حفصة من هو خیر عثمان. اے عمر، حضرت حفصہ سے شادی کریں گے وہ شخص جو عثمان سے بہتر ہو، اور عثمان ایسی عورت سے شادی کریں گے جو حفصہ سے بہتر ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اندازہ ہو گیا کہ اس سے مراد کیا ہے. چنانچہ وہ دوڑے خوشی بخوشی اللہ کے رضی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. کہا اے ابوبکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوہ بیٹی کو نکاح میں لینا چاہتے ہیں. اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے عمر، دراصل ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز تھا جس کو میں نے راز میں رکھا. جس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بیوہ ہو گئی تھی، اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارادہ ظاہر کیا تھا، لیکن میں نے اپنے راز کو راز میں، اللہ کے رسول کے راز کو راز میں رکھا. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہہ دیتے تو میں راضی ہو جاتا تھا. چنانچہ میری ماں اور بہنوں، میری بہنوں، السلام علیکم. یہاں پر اس حدیث میں ایک غور کرنے کی بات یہ ہے کہ رشتوں کو لے کر صحابہ کی کیا سوچ تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جا رہے ہیں، خود رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں. لیکن آج ایک ہمارا سماج ہے، لڑکی کی عمر کم ہو، لڑکے کی عمر زیادہ تو عیب مانا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ دیکھو بڈھے کو جا کر دیے ہیں. اس طریقے سے نہ جانے ماں باپ کو بھی کوسا جاتا ہے، ایسی ایسی بکواسیں کی جاتی ہیں. لیکن میری ماں بہنوں، اس سوسائٹی کی بات کہتے ہیں جس سوسائٹی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا اس میں بس دیندار اور اخلاق کو ترجیح دی جاتی تھی. چنانچہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سن 3 ہجری میں نکاح کیا، اور 400 درہم انہوں نے مہر متعین کیا. اس وقت یہ حضرت حفصہ آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں 3 بیویاں تھیں. ایک بیوی جن کا انتقال ہو چکا تھا حضرت خدیجہ بنت خویلد کا رضی اللہ عنہا، اور جب یہ جو 2 موجود تھیں وہ تھیں سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ کوئی عالیشان گھر نہیں تھا، بس ایک کچا مکان تھا. کھجور کے ستونوں والا مکان ہے، ٹاٹ کا پردہ لگا ہوا ہے سامنے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معمولی ٹاٹ پر لیٹے ہوئے ہیں. یہ عمر کی بیٹی نکاح کر کے آئے گی تو کسی اے سی کے اندر نہیں بلکہ کھجور کے چھت کے نیچے آ رہی ہے. باپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، باپ کی یہ بھی ایک اکلوتی لاڈلی بیٹی ہے. لیکن میری ماں اور بہنوں، میری بہنوں، آج ہمارا ایک معاشرہ ہے کہ ہمارا معاشرہ، ہماری نظریں دین پر نہیں ہوتی ہیں. رشتے کے سلسلے میں ہماری نظر دین پر نہیں بلکہ ہماری نظر جاہلیت کی زمانے کے مطابق خوبصورتی پر ہے، پیسوں پر ہے،
بزنس پر ہے، خاندان پر ہے، کاروبار پر ہے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکی کی عمر کتنی ہے، لڑکا کالا ہے، گورا ہے، کیسا ہے، اور لڑکے کا خاندان کیسا ہے، لڑکے کا بزنس کتنا ہے، سال کو کتنا کماتا ہے، مہینے کو کتنا کماتا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ہی ہم رشتے کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے جس سنت کو ہم نے انکار کیا تو ہی آج ہمارے لیے لڑکیاں بوجھ نظر آنے لگ گئیں۔ ایک سے زیادہ بیٹی، دو سے زیادہ، تین سے زیادہ اگر کسی کی بیٹی ہو تو ماں باپ کی زندگی کا کوئی حال بے حال ہو جاتا ہے کہ یہ جو اس لڑکیوں کا بوجھ ہم کیسے اٹھائے پھریں۔ بالکل زمانے جاہلیت کا جو زمانہ تھا وہی زمانے کی عادتیں ہم پروان چڑھا رہے ہیں، میں اور آپ۔ اس سماج کو ہم نے اتنا گندا کر چکا ہے، اسلام کی اس رسم، اسلام کے اس طریقے کو ہم نے صفحہ ہستے سے مٹا دیا ہے کہ لڑکیاں ہمارے لیے بوجھ بن گئی ہیں۔ رشتے اتنے کنڈیشن کے ساتھ طے ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکے کا گھر کیسا ہے، لڑکی کے جس بیڈ روم میں جا رہے ہیں اس کا بیڈ روم کتنا ہے، اس کا گھر کیسا ہے، اور وہ کتنے آدمی ان کے ساتھ رہتے ہیں، کیسا کام کرے گی، کیسا رہے گی، کیا کھائے گی، کیا پیے گی، سب کچھ اس پر ہماری نظر ہے۔ لیکن ہماری نظر دین پر نہیں ہے۔ وہ صحابہ جن کی نظر دین پر ہوا کرتی تھی تو ان کے لیے لڑکی بوجھ نہیں تھی۔ چنانچہ یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ حضرت یہ حفص اس کا معنی ہے شیرنی، جس کا معنی نکلتا ہے شیرنی کے۔ بالکل ایسے ہی عادتیں ان کے اندر تھی، مطلب ان کے اندر ایک جوشیلا پن تھا، ایک جوشیلی صحابیہ تھی بھی عمر کی بیٹی، عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی۔ عمر کون ہے آپ جانتے ہی ہیں، یہ عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی۔ تھوڑی باپ کی کچھ عادتیں بیٹی کے اندر بھی تھیں۔ چنانچہ حفصہ رضی اللہ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تو اب تھوڑا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو بھی عائشہ رضی اللہ عنہ بھی اس وقت اللہ کے وسلم کی زوجیت میں تھی، ابھی سوکن ہونے کے ناطے تھوڑے دل میں کچھ رنجش پیدا ہو گئی حضرت حفصہ کے مقابلے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب تک کون تھے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ جو اللہ کے وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی بیوی تھی۔ پورے صحابہ کو بھی پتا تھا کہ حضرت عائشہ کو اللہ کے وسلم بہت زیادہ چاہتے تھے، اور ان کے جو والد تھے ان کا ایک بڑا مقام حاصل تھا، جہاں بھی اللہ کے وسلم نکلتے تو ساتھ میں ابوبکر ہوا کرتے تھے، جہاں بھی بیٹھتے تو وہاں ابوبکر ہوا کرتے تھے۔ یہ ابوبکر کی مثال تو لا مثال تھی، یعنی ان کی وجہ سے کوئی نہیں تھی، کوئی ہستی نہیں تھی۔ وہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس کو جانتی تھی، تو وہ تھوڑا ایک رنجش پیدا ہوئی ہے حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر آنے کے بعد۔ چنانچہ ایک دفعہ کی بات ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نکاح میں آئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا ان کی تعلیم و تربیت کا کچھ بندوبست لیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہا کو کہا کہ آپ میری بیوی کو لکھنا سکھائیں۔ چنانچہ حضرت شفا بنت عبداللہ نے آپ کو لکھنا سکھائی اور دم کرنا بھی سکھائی کہ جھاڑ پھوک کس طریقے سے کیا جاتا ہے، کہ دم کرنا بھی سکھا دیا تھا۔ چنانچہ کتنی جوشیلی تھی، اور ہٹ کے ساتھ ان کا جو جواب دینے کا جو معمول تھا، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے حدیث کے اندر کہ جو مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا، جہنم میں کوئی ایسا آدمی داخل نہیں ہوگا جس نے پیڑ کے نیچے میرے ہاتھ میں بیعت کی ہو، یعنی جس کو بیعت رضوان کہا جاتا نا، ان کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے کہی تھی۔ یہ بات جو 1400 صحابہ کی ایک جماعت تھی، یہ 1400 صحابہ وہ صحابہ تھے جو جہنم میں نہیں جائیں گے، اس کی مراد تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو پھٹ کے ساتھ بلا جھجک حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سورہ مریم کے ذرا اللہ نے یہ نہیں کہا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا،
کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ سب کو اس پر وار ہونا، یعنی اس پر گزرنا ضروری ہوگا، کہ اللہ نے یہ نہیں کہا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حفصہ تم آگے کیوں نہیں پڑھتی؟ ثم ننجی الذین اتقوا، یعنی پل صراط کا راستہ ان لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا، وہ لوگ پل صراط کا راستہ آسانی سے طے کریں گے جنہوں نے ثم ننجی الذین اتقوا، جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، ان کے لیے پل صراط سے گزرنا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ مطلب ان کا بتانا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک دم جوشیلی تھی اور جلدی سے یہ کیا ہو جاتی تھی، جھڑپ جاتی تھی، بلا جھجک سوال کر بڑھتی تھی۔ ایسے ہی ایک مرتبہ ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، مزاج بھی تیز تھا۔ ایک بات یاد رکھیے میری ماں بہنوں، یہ عورتوں کو زمانہ جاہلیت میں، یعنی دور جاہلیت میں عورتوں کی آواز کو دبا کر رکھ دیا گیا تھا۔ عورت کو کچھ حق حاصل نہیں تھا، کسی بھی مسئلے میں کوئی دخل نہیں دے سکتی تھی عورت۔ مرد کے مقابلے میں ایک عورت آگے آنا یہ ناممکن تصور تھا، لیکن حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئی تو جب دیکھنے میں ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کا جو ماحول بنایا تھا، وہ ماحول ایک ایسا ماحول تھا جہاں پیار بھی ہے، جہاں تکرار بھی ہے، جہاں منوانا بھی تھا، جہاں ماننا بھی ہے، جہاں روزہ بھی ہے تو وہاں نماز بھی ہے، وہاں بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق بھی ہے، وہاں سوال اور جواب بھی ہوا کرتا تھا، بیوی سوال کرتی تو پھٹ سے جواب بھی دیتی تھی۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے گھر کا ایک ماحول بنا کر رکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر 4913 کی روایت ہے اور صحیح مسلم کے اندر 1479 کی روایت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو کچھ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ ہم لوگ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ عورتوں کا کچھ کیا ہے، کچھ حصہ ہے، عورتوں کو بھی کچھ حق ہے، ہم کو معلوم بھی نہیں تھا اور ہم سمجھتے بھی نہیں تھے کہ عورتوں کو بھی کچھ حصہ ہے، مقام ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے قرآن میں عورتوں کی حقوق کی جو آیتیں نازل کی تو تب ہمیں پتا چلا کہ ارے بھائی اسلام کے اندر عورتوں کا بھی کچھ حق ہے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنے گھر میں اپنے مسئلے میں الجھا ہوا تھا، ایک مسئلے کے بارے میں میں الجھا ہوا تھا، تو میری بیوی نے کہا مجھ سے لو سنات کذا و کذا، یعنی میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس طرح سے کر لیتے۔ اتنا بولنا ہی تھا، میری غیرت برداشت نہیں کی، میں نے کہا مالا کی ولیمہ ہاں ہوں نا فیما تکلو کا فی امر مرید، تجھے کیا ہو گیا ہے، تو یہاں پر بھی اٹک کی، تجھے جرات کیوں ہوئی کہ تم مجھے کہتی کہ تم چاہتے اس طرح سے کر لو، تمہیں جرات کیوں ہوئی، کیسے ہوئی؟ قالت، تو کہتی ہیں عجبا لک یا ابن الخطاب، اے ابن خطاب معاملہ تو بڑا عجیب ہے، ما تريد ان تراجعك وان ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يذله يومه غضبان۔ آئے عمر، ہاں یہاں پر رک کر ایک فیصلہ یہ کرنا ہے کہ بیوی شوہر کا بھی نام لے سکتی ہے، جتنا بڑا آدمی بھی کیوں نہ ہو لیکن شوہر کا نام لے سکتی ہے۔
کہتی ہے کہ اے عمر، اے ابن خطاب، خطاب کے بیٹے، تمہارا معاملہ تو بڑا عجوبہ ہے کہ میں کیا کہی کہ تم بڑا اکڑ گئے، لیکن کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہاری بیٹی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دے رہی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا پورا دن ناراضگی کی حالت میں گزار رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ اب عمر رضی اللہ عنہ کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کیا سن رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہی ہے بھی اللہ کے رسول۔ عمر رضی اللہ عنہ کو یقین نہیں ہوا، اوڑے چادر اوڑی انہوں نے، دوڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، بیٹی کے گھر دوڑے جا رہے ہیں، کہتے ہیں یا بنیتا، اے میری بیٹی، انکی لتراجعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میری بیٹی کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیتی ہو، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں واللہ، اللہ کی قسم یہ بات بالکل صحیح ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بھی دیتی تھی۔ اس وقت عمر رضی اللہ عنہ سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیٹی یاد رکھنا بیٹی کہ میں تمہیں اللہ کی سزا اور رسول کی سزا سے ڈراتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے ناراض ہو جائے اور اللہ ایسا عذاب تجھ پر نازل کر دے اور جس سے اللہ کے رسول تجھ سے ناراض ہو جائے۔ اے میری پیاری بچی، تیرا معاملہ عائشہ جیسا معاملہ نہیں ہے، تو عائشہ کی بات کے دھوکے میں مت آنا، وہ عائشہ تو نبی کی چہتی ہے، اس کے باپ تو باپ ہیں، اللہ کے رسول کے چہتے ہیں، تو عائشہ کے دھوکے میں مت آنا، اے بیٹی تو ایسے معاملہ نہیں کرنا۔ تو نصیحت کرتی ہوں، چلے چنانچہ میری بہنوں، تو یہاں پر یہ پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ یہ کو کچھ جوشیلی ہوا کرتی تھی، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دلی تکلیف ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ناراض بھی رہا کرتے تھے۔ چنانچہ عزیز سامعات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو جو پڑھنا لکھنا سکھانے کی جو ترتیب دی تھی، اسی وجہ سے یہ بہت بڑا کام آیا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں کہ جب بھی قرآن نازل ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو کیا ہوتا تھا، صحابہ کیا کرتے تھے، اس کو سن کر یاد کر لیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو یاد بھی کر لیتے تھے صحابہ، اور اللہ کے وسلم اس کو چمڑے کی کھال میں اس کو لکھا بھی دیا کرتے تھے، تو صحابہ اس کو لکھ بھی لیتے تھے، اور جب لکھتے تھے تو اللہ کے وسلم بولتے تھے کہ دیکھو یہ فلاں آیت فلاں رکھو، فلاں آیت فلاں جگہ رکھو، کہ فلاں سورۃ بقرہ میں رکھو، فلاں سورۃ النساء میں رکھیے، فلاں آل عمران میں رکھیے، فلاں سورۃ النساء میں، مائدہ میں، اس طریقے سے اللہ کے وسلم ترتیبات بتاتے بھی جاتے تھے۔ بہرحال قرآن کو یہ جو لکھنے والے جو صحابی تھے، یہ چنندہ صحابیات تھے، گنے چنے صحابہ اور صحابیات تھے، ان میں سے ایک کا نام ہے حضرت حفصہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ام المؤمنین، انہوں نے بھی قرآن کو لکھنا تدوین دینا شروع کیا، دھیرے دھیرے قرآن نازل ہوتا جاتا تو یہ اس کو لکھتی جاتی تھی قرآن کی آیتوں کا، اس طریقے سے دھیرے دھیرے کر کے قرآن کا ایک بہت بڑا مجموعہ تیار کیا گیا، جس کو ایک صحیفے کی شکل دی گئی۔ اسی نسخے کو حضرت حفصہ کے پاس
रखा गया था। चुनांचे धीरे धीरे करके हजरत हफ्सा के पास एक बहुत बड़ा मजमुआ कुरान का जमा कर हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया तो उस वक्त ये जो नुस्खा जो सहीफा था वो तहरीरी शक्ल में जो मौजूद था लोगों के ज़हनों में भी था अल्हम्दुलिल्लाह। कई सहाबा भी थे, लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दौर खिलाफत में जो जंगें हुई वो कज़्ज़ाब नबी मुसलमा बिन कज़्ज़ाब जैसे जगह ये हज़रत अबू बकर दौर खिलाफत में तो उस वक्त जो जंग हुई और मानिए ज़कात के बारे में जो ज़कात का इनकार कर रहे थे लोग, उस वक्त जो जंग हुई इसमें क्या हुआ, हफ्फाज की बहुत बड़ी तादाद शहीद हो गई। तो अब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को डर होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कुरान के हाफिज धीरे धीरे खत्म हो जाए और कुरान का मसला अल्लाह ना करे, कहीं ऐसा ना हो। तो चुनांचे उन्होंने ये सोचकर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि ए अबू बकर, कुरान को मुसहफ की शक्ल दे दी जाए। चुनांचे हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ज़ैद बिन साबित और इस तरीके से जो क्या चुनिंदा जो साहबियात थे उन सबको बुलाकर एक टीम बनाई अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने साहबा की एक टीम बनाई। उन तमाम टीम वालों को एक जिम्मेदारी दी कि आप कुरान को जमा करें। कुरान को जमा करने के बाद जो तरतीब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी उसी तरतीब के हिसाब से उसको तरतीब दी गई और उसको इकट्ठा किया गया। उस वक्त जो हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास जो एक जम्मे क्या है जो बहुत बड़ा ज़ख़ीम किताब की शक्ल में जो नुस्खा मौजूद था, जो सहीफा मौजूद था, वो बहुत बड़ा काम आया इस वक्त हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर खिलाफत में। बहरहाल सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक सूरतुल फातिहा से लेकर सूरतुन नास तक कुरान को मुकम्मल करके एक कॉपी तैयार की गई। कॉपी तैयार करके फिर उसी नुस्खे को हज़रत हफ्सा के पास रखवा दिया गया। चुनांचे अजीज सामिया मेरी बहनों, जब उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर आया यानी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का जो दौर आया, उसके बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का जब दौर आया उस वक्त इस्लाम का दायरा कुछ वसी हो चुका था, यानी उस तरह इस्लाम दूर दूर तक पहुंच गया था। इराक, ईरान, शाम, मिस्र ऐसे बाहर कई ममालिक में इस्लाम फैल चुका था। तो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को अब डर होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी ज़बानों की जो अरबी है, जैसे मिस्री की अरबी है, ईरान की जो अरबी है, शाम की जो अरबी है, ये अरबी कहीं ये कुरान की अरबी में ना मिल जाए, ये ज़ुबान में ना मिल जाए, क्योंकि कुरान का जो नुज़ूल हुआ था ये कुरैश की ज़बान में नाज़िल हुआ था, तो कहीं ये ज़बान ना तब्दील हो जाए। चुनांचे इसी डर की वजह से उन्होंने हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा का फिर वो मसहफ मंगवा लिया। फिर उसी मसहफ को उसी नुस्खे को मंगवा कर उसके बहुत सारे कॉपी करके तमाम ममलिकत इस्लामिया को भेज दिया गया। पता चला कि कुरान की तरतीब में हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बहुत बड़ा रोल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अजीज सामियान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो चहेती बीवी, ये वो बीवी है हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हमको जब सीरत का मुताला करेंगे तो हमको मालूम होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में भी दो ग्रुप्स हुआ करते थे। एक के अंदर यानी इनके अंदर जो ग्रुप्स हुआ करते थे बस इस वजह से थे कि कुछ
عورتیں جو قریش کی ہوا کرتی تھیں تو ان کی عادتیں میل جول ایک ہوا کرتی تھیں، اور کچھ صحابیات ایسی تھیں، امہات المومنین ایسی تھیں جن کی عادتیں اطوال ایک ہوا کرتی تھی. اس طریقے سے ان کے دو گروپ تھے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، یہ دو گروپ کی لیڈر ہوا کرتی تھی. یہ جو بھی کیا ہے کمپٹیشن جو چلاتے تھے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں ہی چلاتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقارب حاصل کرنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قربت حاصل کرنے کے لیے ہوا کرتا تھا. چنانچہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد باری باری اپنی بیویوں کے پاس جاتے، سب سے ملاقات کر کے آتے تھے. چنانچہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مائی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے تحفے میں شہد بھیج دیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ شہد بھی بہت پسند تھا اور میٹھی بھی چیز ہے، اور دوسرا کچھ ہوتا بھی نہیں تھا اس وقت. اللہ کے وسلم کو شہد بہت پسند تھا، باقی ازواج مطہرات کے پاس کچھ نہیں تھا. تو حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس جب شہد ہوتا، اللہ کے وسلم جب عصر کی نماز کے بعد حضرت حفصہ کے گھر آتے تو اللہ کے وسلم کو یہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ شہد پیش کرتی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے ہوئے تھوڑا بیٹھ جاتے تھے تو زیادہ وقت لگ جاتا کھاتے پیتے ذرا کچھ وقت لگتا تھا نا، تو وقت لگ جاتا. تو یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ عائشہ کو ناگا. عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی باقی ازواج کو لے کر ایک پلان بنایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سودا رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے عصر کے بعد آپ کے پاس اگر آئے تو آپ کہنا کہ منہ سے کچھ پودے کی ایک بو آ رہی ہے. ایک وہ جو عربی میں جو الفاظ ہیں وہ ایک پودا ہے، وہ پودا ایک کڑوا ایک بدبودار پودا ہوتا ہے، اس کی بو آ رہی ہے، بس ایسا کہنے کے لیے ان کو کہا گیا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے پاس سے حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو حضرت سودا نے کہا اللہ کے رسول آپ کے منہ سے کچھ بو آ رہی ہے. تو اللہ کے رسول بولے کہ میں تو ایسا کوئی چیز نہیں کھایا بلکہ بس شہد کھا کے میں آ رہا ہوں. چنانچہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سودا کے پاس پھر حضرت عائشہ کے پاس آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی وہی کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے منہ سے کچھ بو آ رہی ہے. اللہ کے رسول نے کہا میں تو شہد کھا کے آیا تھا بس کچھ نہیں. تو کہا نہیں وہ جو شہد جو ہوتی ہے مکھی بس اس پودے پہ بیٹھی ہو اور اس مٹی کیا ہے اس پودے کی خوشبو کے اس پودے کی بو کی وجہ سے شہد میں کچھ ایسی بو آ رہی ہو شاید. تو دوسرے دن بھی یہی کام کیا گیا کہ حضرت سودا نے بھی یہی کہا، حضرت عائشہ نے بھی یہی کہا. جی حضرت سودا نے بھی یہی کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی یہی کہا. چنانچہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور حفصہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے حفصہ میں نے شہد آئندہ سے میں شہد نہیں پیوں گا بلکہ شہد کو میں اپنے آپ پر کیا کروں گا روک دوں گا، حرام کر لوں گا. تم یاد رکھو یہ بات راز میں رکھنا اور کسی سے مت بتانا کیونکہ شہد ایک اچھی چیز ہے، لہٰذا کسی کو مت بتانا، یہ میرا ایک راز ہے، تمہیں کسی کو مت بتانا. لیکن ہوا کیا ہے کہ چند ہی دنوں کے اندر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے یہ راز کو راز رکھنا نہیں ہو سکا. یہاں پر رکھے تو مجھے اور آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ ہم عورتوں کے اندر یہی ایک عادت ہے کہ ہم راز کی حفاظت کرنا ہم سے نہیں ہو سکتا. ہم راز کو افشا کرنے میں بہت زیادہ اہم رول ادا کرتی ہیں ہم عورتیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو راز کی باتوں کو راز رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین.
لیکن حفصہ رضی اللہ عنہا نے راز کو آخر کھول دیا. کھولا تو کھولا کس کے سامنے کھولا؟ وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہتی بیوی کے سامنے, وہ بھی مائی عائشہ کے سامنے. اب عائشہ کو سامنے کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے. یہ بات سودا رضی اللہ عنہ کا بھی معلوم ہو گئی. اب سودا رضی اللہ عنہ نے اتنا سننا تھا تو کہنے لگی ہماری ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ پر شہد کو حرام کر لے. دیکھو سلجھا دوں گی سودا رضی اللہ عنہ اس بات کو ٹھان لیا کہ میں اس مسئلے کو سلجھا دوں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول بات ایسی ہے. نہیں اس بات راز رکھنے دینا. ان لوگوں کے اندر ابھی ڈسکس ہو رہا تھا. وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. کہا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواج. سورۃ تحریم آیت نمبر 1 2 3 کے اندر اس کا تذکرہ مل جاتا ہے مجھے اور آپ کو. یہ جو منصوبہ بنایا تھا, جو پلان بنایا تھا, جو راز کو انہوں نے فاش کر دیا تھا, اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی کہ اللہ کے نبی آپ کیا ہو چکا, آپ نے کیسے حلال چیز کو حرام کر لیا اپنے آپ پر, کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں؟ یہ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی 1 2 3 آیت نمبر کے اندر سورۃ تحریم. اب اللہ کے رسول یہ وحی نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مائی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی. طلاق مطلب اللہ کے رسول کا اس کا مطلب یہ, اس سے مقصد یہ تھا کہ ان کو نصیحت کرنا مقصد تھا کہ انہوں نے جو راز کو فاش کیا تھا, اس فاش کرنے کی جو غصہ تھا اللہ کے وسلم کو, اس پر ان کو نصیحت کرنے کے لیے اللہ کے ان کو طلاق دے دی, طلاق رجعی. عزیز سامعات, عزیز میری بہنوں, ادھر کیا طلاق دیتے ہیں کہ ادھر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام 7 آسمانوں پر سے تیرتے ہوئے آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر. فوراً نازل ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیوی سے رجوع, راجع الی حفصہ, راجع الی حفصہ, آپ اپنی بیوی سے رجوع کر لیجئے حضرت حفصہ کو. یہ جو حضرت حفصہ کو رجوع کرنے کا جو مقصد تھا, یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفقت کی بنا پر تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانیاں دی تھیں اسلام کے لیے, جو انہوں نے تن من دھن کی جو قربانی پیش کی تھی اسلام کے سر بلندی کے لیے, اس پر شفقت بھی ہو سکتا ہے یا ایک ہو سکتا ہے. ابھی اس حدیث کا ایک ٹکڑا بتاتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بیوی کو کیسے طلاق دے سکتے ہیں, آپ اپنی بیوی سے رجوع کر لیجئے. یہ وہ بیوی ہے جو صوامہ ہے, انہا صوامتن انہا قوامتن وہی زوجۃ لک فی الجنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حضرت حفصہ دن بھر اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے دن بھر بھوکا روزہ رہنے والی, اور رات بھر اللہ کی رضامندی کے لیے رات میں قیام کرنے والی, یہ حضرت حفصہ ہیں. اور یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی رہیں گی, رہیں گی, اور کل قیامت کے دن جنت میں بھی وہی زوجۃ لک فی الجنہ, لک فی الجنہ, اور یہ جنت میں بھی یہ آپ کی اہلیہ ہے. حضرت سامعات, یہاں پر رک کر غور کرنا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو بشارت لے کر آئے تو یہ اللہ کے حکم سے تو آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی عبادت نے اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس عبادت کی بدولت ان کی زندگی میں سدھار آ گئی. تو میرا کہنے کا یہ مطلب یہ ہے کہ ایک معمولی سی عبادت بھی, ایک نفل عبادت بھی جو کسی کو ہم معمولی نہ سمجھیں, جس کی بدولت ہمارے زندگیوں میں سدھار بھی آ سکتا ہے. تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وہ صفاتیں تھیں جو صوامہ اور قوامہ کا جو لقب ملا, یہ نفلی عبادت کی وجہ سے ان کو جو لقب ملا, ان کی زندگی پھر سے جڑ گئی الحمدللہ رب العالمین. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام آ کر خوشخبری دے رہے ہیں, اے اللہ کے نبی یہ جنت میں آپ کی اہلیہ ہے. یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کیا تھی, یہ وہ ایک امت کی ایک حافظہ اور عالمہ, ایک فاضلہ,
صحابیہ کیا امہات المومنین میں سے ہیں اور لوگ بھی ان سے فتوے حاصل کرتے تھے اور یہ شاعرہ بھی تھیں فصاحت و بلاغت میں بھی ان کا ایک نمایاں مقام حاصل ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قرآن کی حافظہ ہیں جبکہ آج ہم سوچتے ہیں کہ نہیں لڑکیوں کو حفظ نہیں کرانا چاہیے لڑکیاں اگر حافظ کریں گی تو نہیں پڑھیں گی وہ ایسے سے نہ جانے کئی ایسی باتیں بتاتے ہیں لیکن ہمیں ایک یہ چلتا ہے ایک حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابیہ تھی یہ وہ مائی ہیں ہماری کہ انہوں نے قرآن کو تدوین کا جو کام کیا ہے جو اہم رول ادا کیا ہے جو میرے اور آپ کے لیے فخر کا باعث ہے جو قرآن جو مصحف جو میرے اور آپ کے گھروں میں موجود ہے بس ان کی قربانی کی ایک یہ سمجھ لیجیے ادنا سے ان کی ایک خدمت سمجھ لیجیے کہ انہوں نے وہ خدمت کو انہوں نے انجام دیا اور یہ قرآن کی حافظہ تھی یہ دو شرف ان کو حاصل ہوئے چنانچہ میری بہنوں یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں رہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں نہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں نہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں رہی اچھا ایک بات مجھے یہ بتانا ہے آپ کو کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا واقعہ تھا تو اللہ کے رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گھوم رہے تھے تو ایک عورت زور زور سے کچھ اشعار بلند کر کے اشعار پڑھ رہی تھی انہیں غزل گا رہی تھی اپنے شوہر کی یاد میں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے تو ایسے کیوں کر رہے تو خاموش ہو جا تو حضرت اس عورت نے کہا کہ اے عمر میں کیوں نہ گاؤں کیونکہ میرے شوہر کو تو آپ نے بارڈر پر بھیج دیا ہے آپ نے فلاں جگہ ڈیوٹی پر لگا دیا جہاں پر بھیج دیا ہے اب میرے شوہر جا کر کئی دن ہو چکے ہیں مجھے ان کی یاد آ رہی ہے میں ان کی یاد میں نہ گاؤں تو کس کی یاد میں گاؤں اب عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ سوچ میں پڑ گئے بات تو صحیح ہے بالکل یہ جو اس کا جو پکارنا ہے جو اس کا گانا ہے یہ بجا ہے چنانچہ اب اپنی بیٹی کے پاس آئے کہا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہتے ہیں بیٹی میں ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں لیکن آپ اس مسئلے میں شرمانا نہیں یعنی مت شرمائیے بغیر آپ مجھے جواب دینا تو کہتی ہیں ہاں بجن کہیے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ایک عورت اپنے شوہر سے کتنے دن تک دور رہ سکتی ہے ایک عورت اپنے شوہر سے کتنے دن تک دور رہ سکتی ہے تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 4 مہینے تک ایک عورت رہ سکتی ہے اپنے شوہر کے بنا تو اس وقت اللہ کے رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حکم جاری کر دیا کہ کوئی بھی آدمی جو بھی باہر گئے ہیں اپنی بیوی سے 4 مہینے سے زیادہ نہ رہے 4 مہینے سے زیادہ دور نہ رہے بلکہ 4 مہینے یعنی انہوں نے ایک فرمان جاری کر دیا کہ جو کوئی بھی 4 مہینے سے 4 مہینے کے باہر اگر رہے گا گویا اس پر طلاق نافذ ہو گئی چنانچہ ڈر کے کیا ہو جاتے تھے پورے صحابہ کیا کرتے تھے جلدی جلدی اپنا کام ختم کر لیتے تھے پھر 4 مہینے کے اندر ہی آ جاتے تھے اس طریقے سے ایک فرمان بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت مائی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک فرمان جاری ہوا ہے لیکن یہ بھی بات یاد رکھیے یہ کوئی حدیث نہیں ہے جس پر عمل کرنا ہی ضروری ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فرمان جاری کیا تھا کہ 4 مہینے تک کوئی 4 مہینے سے بڑھ کر کوئی بھی آدمی جاب پر نہ رہے بلکہ 4 مہینے کے اندر ہی آ جائے اس طریقے سے ایک فرمان انہوں نے جاری کیا تھا حضرت مائی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے چنانچہ حضرت مائی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 60 سال کی عمر پائی یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت بھی انہوں نے دیکھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی شریک رہی عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں شریک رہی علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں شریک رہی اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی دور خلافت میں بھی شریک رہی اس وقت ان کی عمر 60 سال کی ہوئی تو تب ان کا انتقال ہو چکا اور جب یہ انتقال ہو چکا
تو اس وقت حضرت مروان بن حکم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. عبداللہ بن عمر ان کے بیٹوں نے ان کو خبر میں اتارا مدینے کے اندر. چنانچہ 60 سال کی عمر میں یہ حضرت مائی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے کوچ کر گئیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم کو ان کی سیرتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک میری ماں اور بہنوں ایک بات بتانا میں یہ بھول گئی کہ آپس کے ان کے سوکنوں کے اندر جو بھی معاملہ تھا یہ حسد اور بغض سے دور تھا. یہ جو بھی معاملہ تھا جو بھی انہوں نے کیا جو شہد کا جو واقعہ جو پیش آیا اس واقعے کے اندر یہاں پر حسد اور جلن کی بنا پر نہیں کیا گیا تھا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی وجہ سے کیا گیا تھا کہ تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے قریب رہا کرے یعنی اللہ کے وسلم سے میں قریب رہوں. یہ ایک اللہ کے وسلم سے کوئی محبت تھی ان سے قربت رہنے کے لیے ورنہ دوسرا یہ نہیں کہ حسد اور جلن کینہ کپٹ ان کے اندر نہیں تھا. یہ نہیں تھا کہ ان کو اسلام سے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے بلکہ ایک انسان کے اندر ایک فطرت ہوتی ہے کہ کچھ رنجشیں ہوا کرتی ہیں اسی حد تک تھا وہ بھی جائز ہوا کرتا تھا لیکن ناجائز نہیں تھا. جیسے آج ہم سوکنیں ہوتی ہیں تو کیا ہے تعویذ پلیدوں کی سہارا لیتی ہیں جادو کا سہارا لیتی ہیں پھر سوکن پر جادو کرا دیتی ہیں اس طریقے سے اس کی زندگی تباہ کر دیتی ہیں اس کو بیمار کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہے اس کو برا کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں. لیکن میری ماں میری بہنوں حضرت ہمیں پوری امہات کی اگر ہم سیرت دیکھیں تو کسی کی سیرت میں یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی محبت پانے کے لیے کسی پر کچھ ایسا کیا ہو. حسد اور جلن کی بنا پر دشمنی کی بنا پر نہیں تھا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنا پر تھا. یہ جو بھی ان کے بارے میں جو الزامات لگائے جائیں گے ان سب سے الحمدللہ یہ ہماری مائیں بری ہیں الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما اور ان کی سیرت کو ہم دنیا کے سامنے پہنچانے کی توفیق عطا فرما کیونکہ جب دنیا اس کی سیرت کو سنے گی تبھی جا کر ہمارے معاشرے میں سدھار آ سکتا ہے ہمارے باپوں کے لیے ایک رہنمائی مل سکتی ہے ہمارے شوہروں کے لیے بھی ایک مشعل راہ بن سکتی ہے ان کی زندگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو ان کی سیرت کو اپنانے ان کو سمجھنے ان کو پڑھنے کی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ رضوانہ وبرکاتہ. بات کروں میں. کسی کا جی سوال ہے ادھر میرے گروپ میں کہ جو اب ہاں دوسری جی شادی کا بولے نا تو وہ کچھ ایج لمٹ ہے کیا جیسا کہ اگر 50-60 زیادہ ایج ہے تو ایسا کچھ ایج لمٹ ہے کیا یعنی ینگ ایج میں اگر